جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ وی نوٹ ویلنیس نووا داد کھاد کھجلی فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج وی نوٹ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذلک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہم اپنے شہر اورنگ آباد میں نہ صرف شہریان اورنگ آباد بلکہ پورے علاقے کی طرف سے حضرت مولانا محمد خالد سیف اللہ مدد اللہ العالی جو مسلم پسندہ بورڈ کے صدر ہے، ان کے تہنیت کے عنوان پر آج یہاں جمع ہے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وقت کافی گزر چکا ہے کیونکہ ہمارا پروگرام بھی تاخیر سے شروع ہوا، اس وجہ سے تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، بس ایک چیز کی ذرا سی وضاحت کرنی ہے کہ دیکھیے یہ جو مسلم پسندہ بورڈ ہے جس کے بارے میں حضرت نے بہت تفصیل سے جو ہے ذکر کیا، یہ ہمیشہ اہل اللہ والوں اور اہل سنت والجماعت کے جو ہے نامی گرامی شخصیات ہمیشہ اس کے صدر رہے ہیں، اور آج ہمیں بڑا اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات جو ہے بنے ہوئے ہیں، اس وقت سب کی نگاہیں جو ہے صدارت کے اعتبار سے کسی ایسی شخصیت کو تلاش کر رہی تھی کہ جو مسلم پسندہ بورڈ کے سلسلے میں بھی تجربہ رکھتا ہو اور فقہ اسلامی کے اعتبار سے بھی ایک اپنا بلند مقام رکھتا ہوں، اللہ والوں سے بھی اس کا تعلق ہو۔ تو الحمدللہ اندور میں جو ہے بے اتفاق آراء حضرت مولانا کا انتخاب عمل میں آیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ والوں کی سرپرستی میں جو ہے مسلم پسندہ بورڈ چل رہا ہے، یہ وہ سنت ہے یا وہ طریقہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے ہندوستان میں چلا آ رہا ہے۔ اکبر نے جب دین الہی جو ہے قائم کیا تو اس کے دفع کے لیے اور اس کے مقابلے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت مجدد الف ثانی کو کھڑا کیا۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے فرزند اور ان کے متعلقین اور ان سے بیعت جتنے بھی افراد تھے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ہندوستان میں 1860 تک تمام اسلامی سارے قوانین تو نہیں لیکن اکثر اسلامی قوانین رائج تھے، لیکن انگریز کا جب تسلط ہوا تو 1860 سے ایک ایک چیز اسلام کی ختم کرنا انہوں نے شروع کی۔ سب سے پہلے دارالقضاؤں کو ختم کیا، اس کے بعد قانون شہادت کو ختم کیا، پھر تعزیرات اسلام کو تعزیرات ہند میں بدلا۔ اب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے آئلی قوانین کو بھی ختم کرنا چاہا،
تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1937 میں ہمارے علماء کرام میں سے نامی گرامی علماء کرام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا حسین احمد صاحب مدنی، یہ پورے علماء کا گروپ جو ہے پورے ہندوستان میں ریلیاں نکالی گئی اور اس کی مخالفت کی گئی۔ تو انگریز نے دیکھا کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اگر ختم کریں گے تو پورے ہندوستان میں جو ہے مسلمان چراغ ہو جائیں گے، مخالفت کریں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک قانون دیا مسلم پرسنل لا کے نام سے۔ تو مسلم پرسنل لا کے جو ہے تحفظ کی سب سے پہلا قدم بھی علماء کرام نے جو ہے اٹھایا، سمجھے نہیں سمجھے۔ اس کے بعد 1972 میں جس میں بورڈ قائم ہوا، جو ہے ایک مسئلہ زیر بحث آیا متبنہ بل کا، تو اس وقت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں مولانا منت اللہ صاحب رحمانی اور دوسرے اور تمام حضرات کو بلا کے مشورہ کیا کہ بھئی یہ جو آئے دن اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتے رہتی ہیں تو ہمیں کچھ جو ہے سوچنا چاہیے۔ اس میں تجویز پاس ہوئی کہ بھئی بمبئی میں ایک کنونشن منعقد کرتے ہیں اور اس میں طے کر لیں گے۔ چنانچہ 1972 میں وہ کنونشن ہوا اور بہت کامیاب۔ اس میں جیسے ہمارے حضرت نے ذکر کیا، ہمارے مولانا نے، کہ بھئی ہر مکتب فکر کی نمائندگی تھی، اور یہی بورڈ کی خصوصیت کہ اس میں ہر مکتب فکر کی نمائندگی ہے۔ تو خیر مسلم پرسنل بورڈ کی شکل میں جو ہے یہ بورڈ وجود میں آیا، سمجھے نہیں۔ اس کے بعد پھر تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو ہے اس وقت بھی علماء کرام نے ملک کی جو ہے نمائندگی فرمائی۔ اب موجودہ حالات ہیں اس میں بھی، اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے کہ ہندوستان سے عربوں جو ہے انگریزوں کو نکالنے کے لیے سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ یہ آج کل جو ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ علماء کرام کیا ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے، ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی سیاسی لوگ اور بہت سے خیرت مندان حضرات اور بہت سے جو ہے لیڈر قسم کے لوگ اور بہت سوچنے سمجھنے والے اور پڑھا لکھا طبقہ، ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی اصل ان کو آگے بڑھنا چاہیے، جبکہ بورڈ میں تو سب علماء کرام ہیں۔ تو ذہن سے نکالیے جب بھی کوئی موقع ہمارے ہندوستان میں آیا علماء کرام نے نمائندگی کی، اور علماء کرام ہی کی جو ہے دعاؤں اور محنتوں کے صدقے میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دین اسلام اور مسلمان جس حالت میں آج ہمارے ہندوستان میں ہے، یہ ایک مثالی جو ہے ملک ہے۔ اس قسم کا امن سکون اور اس قسم کے جو ہے ہماری سہولتیں کسی اور ملک میں نہیں ہیں، جو ہے بغیر کسی استثناء سے کہ جو ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو خیر بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہندوستان میں اس قسم کے جو ہے اسلام مخالف آوازیں اٹھی، تحریکیں اٹھی، مسئلے جو ہے عدالت میں پیش ہوئے، تو اس کی مخالفت اور اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام اور اہل سنت والجماعت نے جو ہے اپنی نمائندگی سے جو ہے اس کو حل کیا۔ آج بھی حالات یہی ہیں۔ اب آج ہمارے ذہن میں یہی آ رہا کہ بھی حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے ہمارے علماء کرام اس سلسلے میں فکر مند ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آدمی اپنے ہاتھوں اور پیروں سے جو جتنی بھی حفاظت کی شکلیں اختیار کرے گا، اس میں سب سے زیادہ مؤثر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ سے تعلق ہے۔ جب اللہ سے تعلق والے اس مسئلے کو لے لیں گے تو کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ رب العزت اس ہندوستان میں امن اور چین و سکون کی شکلیں پیدا فرمائے۔ اس وجہ سے مسلم پرسنل بورڈ پر ہمارا ہر وقت اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ جو بعض حلقوں سے ایک بات سننے میں آتی، جیسے بابری مسجد کے سلسلے میں بات چلی کہ بھئی بابری مسجد کے سلسلے میں مسلم پرسنل بورڈ نے وقت سے پہلے کہہ دیا کہ بھئی جو حکومت کا فیصلہ آئے گا اس کو ہم مانیں گے، سمجھے نہیں، اور وہ فیصلہ
جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ تو ذہن میں رکھیے کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر پورا عالم جو ہے حیران ہے کہ وہ کوئی حقائق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں، وہ تو صرف عقیدت کی بنیاد پر جو ہے ایک فیصلہ ہے۔ اس میں مسلم فیصلہ بورڈ نے جو ہے مطلب جرح کی، اور اس فیصلے کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بھئی اس میں سب کچھ طے کیا گیا اور سب کچھ تسلیم کیا گیا کہ یہاں مسجد تھی، نماز ہوتی تھی، اور جب کھدائی ہوئی تو نیچے مندر کا کوئی آثار نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے بورڈ کے ذریعے سے جو ہے یہ ثابت کی گئی۔ تو ایک اعتبار سے اس میں بابری مسجد میں بورڈ کے خلاف فیصلہ نہیں ہے، وہ تو جو ہے عقیدت کی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ، بلکہ اس کو تسلیم کرنے کے بعد اخیر میں جملہ کہ بھئی چونکہ اکثریت کی عقیدت کا مسئلہ ہے اس وجہ سے یہ فیصلہ دیا جاتا ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ بورڈ پر ہمارا اعتماد کامل ہونا چاہیے۔ یہ بورڈ جو ہے یہ کسی ایک مکتب فکر کے اتحاد کا نام نہیں ہے۔ ہندوستان میں جتنی جو ہے اقلیتیں ہیں اور جتنے مسائل و مذاہب ہیں ان سب کے اتحاد کا نام بورڈ ہے۔ اس وجہ سے یہ غلط فہمی ذرا سی جو ہے عوام میں رہتی ہے، اور بار بار وہ سوچتے رہتے کہ بھئی یہ مسلم فلسفہ بورڈ کے لوگ کیا کریں گے، موجودہ حالات ایسے بگڑتے چلے جا رہے، صرف بیان دینے سے کیا ہوتا، سمجھے نہیں، یہ اس قسم کی بات سننے کو ملتی ہے۔ تو ذہن میں رکھیے یہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والوں کے جو ہے دعاؤں میں اثر ہے۔ ان کا اکٹھے بیٹھ کے کسی مسئلے میں کوئی جو ہے حل تلاش کرنا اور مسلمانوں کے لیے کچھ رہنما خطوط دے دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھے نہیں۔ ابھی ہمارے حضرت نے ذکر کیا کہ بھئی ہر مکتب فکر کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ بورڈ واحد جو ہے ایک ایسا متفقہ پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر ہر قسم کے جو ہے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو خیر ماحصل کہنے کا یہ کہ آپ بورڈ پر ہر اعتبار سے اعتماد کیجئے، اور ان علماء کرام کے آراء اور ان کے فیصلے اور ان کے سلسلے میں جو ہے ان کے جو کچھ بھی مشورے ہوتے ہیں اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے اپنے ہندوستان والوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ بھئی باہر سارے ممالک میں یہ بات چلتی ہے کہ یہ بورڈ کیسے چلتا ہے اور کیسے آپ سب کو جو ہے اپنے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہیں، تو یہ سب تو تعجب کرتے ہیں۔ اور تو اس وجہ سے بس میرا کہنا یہ ہے کہ بھئی بورڈ پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے ہندوستان میں۔ اور بورڈ کے جتنے بھی پروگرام آئے، جو بھی پلان آئے، جو بھی جو ہے اسکیمیں دی جائے، یہ بطور جیسے اصلاح معاشرہ ہے، تفہیم شریعت ہے، دارالقضاء کا قیام ہے، یہ سب بورڈ کے جو ہے شعبہ جات ہیں۔ اس میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے تعاون کریں، اور بورڈ کا جو بھی مسئلہ اگر آئے تو اس وقت آپ کو ہم کو سب کو متحد ہو کر اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بس یہ چند کلمات تھے۔ اللہ رب العزت ہماری اس نشست کو قبول فرمائے۔ اور اخیر میں حضرت کی خدمت میں ہمارے شہریان کی طرف سے ایک ذرا سی جو ہے بات جس کا تذکرہ میں نے عصر کے بعد بھی کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو شہر ہے اس میں ایک حیات ہے، زندگی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بھئی کوئی بھی اگر مسئلہ پیش آ جائے تو ہمارے اپنے شہر میں ہم بطور تحدیث نعمت کے کہتے ہیں، اور جتنے تنظیمیں ہیں ان کے ذمہ داروں کے جو ہے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بات ہم جو ہے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہمارے شہر میں ایک حیات ہے، زندگی ہے، ایک تیقظ ہے، بیداری ہے، حرکت ہے۔ اور کوئی بھی مسئلہ اگر پیش ہوتا ہے تو بلا جو ہے یہ دیکھے کہ بھئی کون سے مسلک سے اس کا تعلق ہے، کس جو ہے مکتب فکر کا یہ آدمی ہے، یہ کوئی بات سوچے بغیر ہمارے ملی تنظیموں کو لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ خوبی ہے، اللہ رب العزت اس کو تعدیر برقرار رکھیں۔ اور حضرت سے ہم یہ ذکر کریں گے کہ بھئی آپ بھی اپنی مقبول دعاؤں میں ضرور ہمارے شہر کے لیے اور اس خوبی کا جو ہے کے لیے دعا کرتے رہیں کہ یہ تعدیر قائم رہے،
اس سے ایک حرکت معلوم ہوتی ہے، اس سے ایک جو ہے ہماری جو ہے شہر کے سلسلے میں جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی لوگ پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگ کچھ کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اس وجہ سے یہ ایک اخیر میں جو ہے ایک چیز جو ہے حضرت کے سامنے ہم نے جو ہے ذکر کی۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو متحد متفق ہو کر بورڈ کے کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس زمانے میں حضرت سے بہت کچھ کام اللہ رب العزت انشاءاللہ لیں گے، اس لیے کہ ایک خصوصیت بطور خاص میں جو ہے مولانا کی ذکر کروں کہ جو ہے فقہی بصیرت بہت سے لوگوں کو رہتی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جو فقہی بصیرت کے ساتھ اس کا جو ہے اس فقہی مسئلے کا انطباق کہ بھئی ان حالات حاضرہ میں کیا چیز موضوع ہے، وہ اس میں آپ کو بڑا درک حاصل ہے۔ اللہ رب العزت مولانا کی صلاحیتوں سے جو ہے بورڈ کو ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے یہ اس تہنیتی اجلاس میں جو باتیں کہی گئی اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔